نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں، جس بات کا حکم دیں اسے لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہمیں سمجھ آئے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں ہی کہا ہے، ہر چیز کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یہ لازمی نہیں ہے، لیکن اطاعت پھر بھی لازم ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں اس میں اطاعت ہی کرنی چاہیے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس حوالے سے روزوں کے مسائل پہ بات جاری تھی۔ آج کی پہلی حدیث وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلی۔ صحیح بخاری کی روایت، جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ فرض کیا ہے۔ کس پر؟ آزاد، غلام، مذکر، مونس، بڑا چھوٹا، ہر ایک پر، ہر مسلمان پہ فطرانہ لازم ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ صاعا من تمر او صاعا من شعیر، وہ کہ 2.5 کلو، ایک سا کہتے ہیں 2.5 کلو کو، 2.5 کلو کھجوریں یا 2.5 کلو جو یا گندم یا چاول، جو بھی آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں گھر کے اندر، جو بھی اناج آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس اعتبار سے 2.5 کلو کے حساب سے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ قبل خروج الناس الی المصلی، لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے۔ تو فطرانہ جو ہے وہ فرض ہے، نفل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکے، یہ فرض ہے، ادا کرنا چاہیے، لازمی، اور ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ تو ایک سوال آج کل بہت گردش کرتا ہے، کیا جو غرباء و مساکین ہیں وہ بھی فطرانہ دیں گے؟ جب کہا جاتا ہے ہاں وہ بھی دیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر غرباء و مساکین بھی دیں گے تو ان کو جو ملا وہ تو نے آگے دے دیا، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس میں 2 جواب۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، ہمیں کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، پہلی بات ہمیں اطاعت کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مسکین ہے، غریب ہے، اسے کئی لوگوں نے فطرانہ بھیجنا ہے اور اس نے اکیلے نے آگے بھیجنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے لیے معاملہ اس کے حق میں بہتر رہے گا، تو فطرانہ ہر ایک ادا کرے گا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ جعل رسول اللہ زکاة الفطر طعمة للمساکین وطہرة للصائم۔ نبی علیہ السلام نے فطرانہ مقرر کیا 2 وجہ سے۔ ایک، طعمة للمساکین، تاکہ مساکین لوگ، غریب لوگ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں پئیں، تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل رہیں پوری طرح۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا وطہرة للصائم، روزوں کے اندر انسان نا بتقاضِ بشریت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی، زیادہ ذکر نہیں کر سکے، زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکے، عبادات کی کوتاہی، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں روزے دار سے، ان کوتاہیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، تاکہ روزے اس کے بہترین ہو سکیں،
اس لیے فطرانہ مقرر کیا گیا۔ تیسری بات، یہ ادا کب کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فطرانہ آخر میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن موطا امام مالک کی ایک روایت جناب عبداللہ بن عمر کی فرماتے ہیں کہ وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کان یخرج زکاة الفطر بیوم او بیومین، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فطرانہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہیں، تو وہ تبھی ہوگا جب کچھ دن پہلے ان کو دے دیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں کہ رمضان کے شروع میں دے دیں، کیونکہ دوسرا مقصد بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ روزوں کی پاکیزگی کے لیے، تو روزے تو بھی رکھے ہی نہیں ہیں، رمضان کے شروع میں فطرانہ دے دے کوئی بندہ؟ نہیں، روزوں کی پاکیزگی کے لیے دینا ہے، تو جب روزے رکھیں گے تو دیں گے نا، تاکہ روزے پاک صاف ہو جائے، اس لیے آخر میں دینا، ہاں 1-2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ ادا کر دیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرانے کے حوالے سے احکامات دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔